بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقوله الحق بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد. الكتاب المبين والفرقان والحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو کا آغاز اس سے قبل ایک مرتبہ سورہ الحمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فرقان علی نقوی ابن قدرت علی نقوی کی اصال پر دیگر سلوات قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت اللہ سلام علیہ اجرن المودۃ فی القربى ترجمے کی بھی میں چاہتا ہوں کہ ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ سب بافہم لوگ ہیں اور ترجمہ سب کو پتہ ہے، پھر بھی بچوں کے لیے اصلاح ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اجر رسالت میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اقربا سے محبت کریں، اور کس کے اقربا سے؟ آپ کے اقربا سے، جو آپ کے قریب ترین اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں۔ تو ہم کو کائنات میں بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان ملے جو دم تو بھرتے ہیں کہ ہم آل محمد کو چاہتے ہیں اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا کہ جو آل محمد سے ویسی محبت کرتا ہو کہ جیسی رسول کہہ کر گئے تھے۔ محبت کے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، بہت سے معنی و مطالب ہوتے ہیں، لیکن جیسی محبت اہل بیت نے ہم سے چاہی ہے ویسی ہم نہیں دے پاتے۔ ہم سے مراد ہم ہی لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا میں نہ جانے کتنے ادیان ہیں، اور ہر آدمی اپنے اس مذہب کے اوپر اس مذہب کو حق سمجھتے ہوئے اس پر زندگی، اس کے احکام پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر نے خود کچھ مانگا ہوتا تو امت نہ دیتی، امت نے محمد کو ویسے ہی کچھ نہ دیا، متوجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پہ قرآن کے ذیل میں امت سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہیے قل کہو کچھ نہیں چاہتا قبل اس کے سوا اس کے کہ اگر یہ خود کچھ دینا چاہیں تو اجر رسالت یعنی رسالت کی اجرت، آپ کے اقربا سے محبت کرنے لگے۔ تو اب کوئی ہم کو ملا ہی نہیں پوری دنیا میں جو رسول کے اقربا سے محبت کا دم بھرے، اور دم بھرنے والے ملے بھی تو کچھ ایسے ملے کہ انہوں نے اقربا میں نہ جانے کس کو شامل کر دیا، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، نہ جانے کون کون ہیں۔ اللہ نے خالی کہا آپ کے قرابت دار، تو ہم نے جب ملت سے پوچھا کہ بھئی قرابت داری میں ہے کون کون، تو حضور آپ کو نہیں معلوم؟ قرابت داری میں ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، نہ جانے جتنے ابو تھے تاریخ میں سب کو انہی نے رسول کا قرابت دار بتا دیا۔ ہم نے کہا وہ سے والے قرابت دار ڈھونڈیے جو رسول کے بالکل ہی قریب ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ والے قرابت دار ڈھونڈیے جو رسول کے بالکل قریب ہوگا۔ بھئی قریب کون؟ ہم نے کہا بہت ہی نزدیک والی بات ہے، شب جمعہ ہمارے یہاں بھی راج ہے، دنیا نے بلا دیا، وہی اقربا جو چادر کے نیچے آئے، وہی اقربا جو دوش پر بیٹھے، وہی اقربا وہی چاہنے والے جن کو پیغمبر نے اپنی زندگی
زندگی میں پہچنوایا، اور خالی یوں نہ پہچنوایا کہ میرا نواسا ہے، بلکہ اس طریقے سے پہچنوایا کہ کبھی سجدے کو طول رہے ہیں، کبھی خطبے کو چھوڑ رہے ہیں، اور کبھی دوش پہ گھما رہے ہیں، زلفوں کو پکڑائے ہوئے ہیں، کبھی ان کے باپ کو ہاتھوں پہ بلند کر رہے ہیں، اور تو کبھی کسی بیوی کے لیے یہ حدیث ارشاد فرماتے سن رہے ہیں کہ فاطمہ تو بذاتو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ان اقربا کو چھوڑ کے دنیا نے نئے نئے رشتہ دار بنا دیے۔ سلوات کا سارا دن ہے محمد والے۔ لیکن مجلس اپنے ذوق میں مت سنا کریے، فرشی اعضاء پہ جب بیٹھ جایا کریے تو عزادار بن کے بیٹھا کریے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ زمینداری اور کیا کہتے ہیں وفاداری اور رشتہ داریاں سب وہیں پہ چھوڑ کے آیا کرتے ہیں۔ مجلس یعنی کہ مجلس سب حسین کے غلام ہیں، ہم کو ملا کہ آپ سب جتنے بیٹھے، تو یہاں پہ جب آئیے مجلس سننے، کسی کی بھی سننے آئیے، تو اپنے جو بھی فوقیت ہے اور فوقیت کا تاج ہے وہ گھر پہ رکھ کے آیا کریے۔ ایک سلوات کا سارا دن مجلس کی طرف بھائی، یہ نہیں کہ آپ ہیں اپنے گھر کے ہیں، بہتر ہے آپ کو اللہ اور نوازے، آپ کی عزت میں اضافہ کرے، لیکن جب غم حسین پہ آئیں تو اب یہ نہ ہو بھئی ہم تو بڑے خود جاننے والے، ہم انہیں کیا داد دیں گے۔ یہاں پہ آنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے جس کو منبر ملتا ہے، باقی سب بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اگر اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کے فضائل و مناقب سن کے واہ بھی کریں گے اور مصائب پہ آ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ہمت گوش رہیے، ہم زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہیں گے۔ اقربا میں سے دنیا نے نئے نئے تعلق والے بنا دیے، آپ کو نہیں معلوم وہ بھی تو ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ بھی تو ہیں، آپ کو نہیں معلوم وہ تو کھلا صاحب کے کھلا بڑے قریبی ہیں۔ ہم کو یہ بتائیے رسول نے اپنا قرابت دار کہا کسے؟ توجہ جاننے والے بتا، تاریخ جاننے والے یہاں بیٹھے، اپنا رسول نے اپنا خالص کسے کہا؟ اور میری عادت سے آپ لوگ واقف بھی ہوں گے، ہم کبھی یہ دیکھ کے پڑھتے ہی نہیں کہ 40 ہیں یا 400 ہیں، یہاں پہ وہ ہستیاں بیٹھی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور آپ کا یہ نصیب ہے، مقدر ہے کہ آپ ان ہستیوں کے شانہ بشانہ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں نے اگر گناہ نہ دیکھا ہوتا اور کانوں نے غیبتیں نہ سنی ہوتی تو ہستیاں محسوس ہو رہی ہوتی، متوجہ ہے؟ اب کون کون سے اقربا؟ ہم نے دیکھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، توجہ، تو ایک صاحب نے لکھا، اور مجھے نام لینے میں کوئی یار بھی نہیں ہے، بخاری کی 3 جلد میں ملا، اور ابن ماجہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر کے اوپر ایک فرشتہ آیا، توجہ چاہ رہا ہوں اگر بات پہنچ، رسول اسلام کے اوپر، اب وہ غار سور تھا یا غار ہرا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ مسلمانوں کو خوب پتا ہوگا کہ کون سا غار تھا اور محمد کہاں تھے۔ جب پہلی وحی آئی تو فرشتہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے محمد سے کہ اقرا، کہو، یعنی کہ پڑھو، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ میں جملہ کہہ گیا، آپ سن گئے، صاحب بخاری اور صاحب مشکات اور صاحب ترمذی، صاحب ابن ماجہ، ہر لکھنے والے نے اپنی کتاب میں جلی حروف میں لکھا کہ جب فرشتہ پہلی وحی لے کے آیا تو محمد عربی سے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ابھی آپ نے جب یہ لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ فرشتہ خود محمد سے کہہ رہا ہے پڑھو، تو پھر آگے چل کے کیا موت آ رہی تھی جو لکھ دیا کہ محمد پڑھے لکھے نہیں تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سلام کا سارا دے محمد والے محمد، ابھی آپ ہی لکھ رہے ہیں نا کہ پیغمبر سے وہ فرشتہ آیا۔ اب سنیے ذرا اپنے رسول کے بارے میں، امت نے اپنے رسول کے بارے میں کیا اچھی اچھی باتیں لکھی۔ اب اگر ان 2 ماہ 8 دنوں کے ایام میں ہم منبر بیان کر یا ہماری مجلس میں شعراء، ذاکرین، خطبہ جو بھی آتے ہیں یا صاحب اذان حضرات اپنے اپنے کلام کے ذریعے تبلیغ دین و تبلیغ اذا کرتے ہیں تو امت بھی بھرتی ہے۔ ایسا نہ کہیے، یوں نہ کہیے، یہ نہ کہیے، معلوم یہ ہوتا ہے جیسے دکھتی رکھ پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو اور یہ تل ملائے جا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ وہ بھی تو ان کے اپنے تھے، ہم نے کہا سارے اپنے ایک طرف، ساری
ام المومنین ایک طرف، لیکن ایک جو ام المومنین ہے وہ مومنین ہے بالآخر، بات سلسلہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور ٹوٹ نہ جائے۔ اب جب پہلی وحی آئی تو شان نزول یہ ہو رہی ہے رسالت کی کہ سیرت النبی لکھی جا رہی، اور بڑے بڑے لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد محمد سے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، نتیجہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پڑھنا آتا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی روایت ہے، سن محترم غور طلب بات رکھیے گا۔ مسلمان لکھ رہے ہیں کہ انہی نے کہا ہم کو تو پڑھنا آتا نہیں، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور وہ یہ کہنے ہم کو پڑھنا آتا۔ اور بے ستم یہ ہوا فاروق صاحب کہ لکھنے والے نے یہ لکھا، اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ جب فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئے۔ اللہ اکبر، فرشتے کو جب دیکھا، جملہ سر پہ نظر ہے، جس کا وسیع جھولے میں رہ کے نہ ڈرا، اس کا نبی فرشتے کو دیکھ کے ڈر گیا جو اس کی ڈیوڑی کے غلام ہے۔ اب وہ فرشتے کو دیکھ کے نہ کرے انذرونی انذرونی انذرونی، اور بھاگے غار سے نکل کے۔ یہ رسول کی رسالت بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کی کتابوں میں، اب اگر نہ پڑھیں اپنے مجمع میں تو کہاں پڑھیں؟ ایسا رسول ہے، یہ ہمارا رسول نہیں ہے۔ ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کے بننے سے پہلے بھی رسول تھا۔ ہمارا رسول وہ ہے جو نور ہی نوری ہے۔ ہمارا رسول وہ ہے جب سے خدا تب سے وہ، یہ ہمارا رسول ہے تشیعوں کا۔ اور جو کتابوں والا رسول ہے وہ مسلمانوں کا، سیرت بنا رہے۔ دنیا اپنے لیڈر کو بڑھا چڑھا کے دکھاتی ہے، لیکن واحد مسلمان یہ اپنے رہبر کو اتنا گھٹا کے دکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ سب باتیں لکھے گا تو تسلیمہ نسرین جیسے لوگ تو قلم بند کریں گے کہ رسول ایسا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ فرشتہ آیا، وہ غار سے نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے انذرونی انذرونی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور فوراً جا کے جناب خدیجہ کے پاس گئے۔ اچھا یہاں پہ ان کی مجبوری تھی لکھنا، اس لیے کہ کوئی اور بیوی تھی ہی نہیں، متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اور ہوتی تو یہ بڑھا کے نام لکھ دیتے کہ ان کے گھر گئے، خدیجہ کے گھر گئے، ام المومنین کے گھر گئے۔ اور حقیقت میں یہی واحد بیوی ہیں جو ام المومنین، ام المسلمین تو بہت سی ہوئی، ام المومنین ہے کی ہے۔ ام المومنین ماں بننے کے لیے اپنی اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ در دولت جناب خدیجہ الکبریٰ پہ اور مسلمان لکھنے لگے، انہی نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے مجھے ڈر لگ رہا، وہ غار میں عبادت کرنے گیا تھا تو مجھے عجیب عجیب شکل کی ایک فرشتہ دکھا، جانے کیا دکھا، اور میں اس سے ڈر گیا۔ تو اب دیکھیے ذرا چلت پھرت تاریخ، انہوں نے یہ کہا چونکہ ان کے ایک کزن ہوتے تھے جناب ورقہ، جی ورقہ بن نوفل، تو وہ جو تھے انجیل اور تورات کے عامل تھے، بہت دور سے وقت قریب کروں گا انشاءاللہ، انجیل اور تورات کے عامل تھے۔ اب وہ گئی ہو جا کے کہنے لگی بھائی جلدی چلو جلدی چلو، کیا ہوا کہ ہمارا شوہر ڈر گیا۔ ہنسنے والی بات تو نہیں، کہ ہمارا شوہر ڈر گیا ہے۔ کون کہہ رہی؟ ام المومنین۔ اے مسلمانوں، تم ایسے کو رسول مانو گے جو ڈرا ہوا ہو؟ رسول تو وہ ہے جو رسول ہے جس سے سب ڈرے، وہ رسول جس کی رحمت سے سب فیض حاصل کرے، وہ رسول۔ اب وہ لے کے آئی ورقہ کو، اور ورقہ ساتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کچھ انجیل کی آیات اور کچھ تورات کی آیات پڑھی، ان کو صحیح کیا اور پوچھا اب صحیح ہو؟ تو پیغمبر نے کہا اب آرام ہے۔ یہ مسلمانوں کا رسول ہے۔ اب یہی مسلمان آگے بڑھ کے دیکھیے کیا کہیں گے، اب جب ان کو رسالت مل گئی تو انہی نے پھر غار پہ گئے، عبادت وغیرہ کری۔ اب ان کے اوپر دوسرا حکم طاری ہوا۔ اب وہ یہ حکم آیا کہ اپنے قرابت داروں کو بلائیے اور دعوت کا اہتمام کریے۔
زبی پور والے بھی دعوت جانتے ہوں گے نا ماشاءاللہ، محرم میں تو خوب کھایا ہوگا اور آگے تک کھاتے رہیں گے. دعوت کا اہتمام کیجیے. اب وہ بھائی اترتے غار سے انہیں نے آواز دی. اب آیت تو یہ کہہ دی کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیت ہے. بلائیے اقربا کو اور اہتمام کیجیے دعوت کا. اور وہ اترتے رشتہ داروں کو تو نہیں بلا رہے، انہوں نے آواز دی علی بلاؤ اہل مکہ کو اور دعوت کا اہتمام کرو. وہاں رشتہ داروں کا مسئلہ تھا اور رسول کو رسول ہے نہیں جو آیت کے خلاف جائے. آیت نے کہا اپنے اقربا کو بلاؤ، تو علی سب سے زیادہ قریبیوں میں سے تھے تو علی کو بلایا. اب کہا دعوت کا اہتمام کرو. بھائی محسوس ہوئی میرے ساتھ، دعوت کا اہتمام کرو. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت ہوئی، سب بیٹھے، بڑے بڑے جو تھے قریش کے سردار، اور دسترخوان چنا گیا. گھر ابو طالب کا تھا، کھانا ابو طالب کا تھا، ساری چیزیں ابو طالب کی دی. دعوت دینے والا بیٹا ابو طالب کا تھا. اور تو ہمارا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، یہ بتائیے یہ دعوت علی رضا بھائی قاعدے سے کہاں ہونی چاہیے تھی؟ بھائی اللہ نے کہا ہے نا، اور یہ وحی یوحا کے پہرے میں ہے، جو وہ بولتے ہیں وہی یہ بولتے ہیں، وہی کے علاوہ رسول کلام نہیں کرتا. تو یہ دعوت ہونی کہاں چاہیے تھی؟ میرا سوال ہے آپ سب سے، کہاں ہونی چاہیے تھی دعوت؟ میں پھر کہہ رہا ہوں مجلس میں خالی خاموش رہنے نہ بیٹھنے نہ آیا کریے، ساتھ رہیے ذاکر کی حوصلہ افزائی بنا کریے. رسول اللہ گھر میں نہیں ہونی، رسول تو خود ہی ابو طالب کی کفالت میں تھے. کعبے میں ہونی چاہیے تو وہاں کیوں نہ ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ روز عرض ایک وعدہ اللہ نے ابو طالب سے کر رکھا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، لیکن اس کے حامی و مددگار آپ ہوں گے. اب چاہے دعوت ہو چاہے ولایت ہو، بچے ہیں کہ نہیں؟ چاہے دعوت ہو چاہے ولایت ہو. ولایت کوئی چھوٹا موٹا منصب تھوڑی ہے، اگر ہمیں شما کو مل جاتی تو پھر ہر کوئی ولی ہوتا. لیکن یہ تو کہیے کہ علی کی گلی میں گھومنے والے ولی بن گئے. ادھیری سلوات پڑھے محمد والے. دعوت سب ہونے لگی اور کافر آگے بیٹھنے لگے اور کھانے لگے. اور وہاں تو یہ بھی نہیں تھا کہ کہتے کہ وہ بسم اللہ کرو، اس لیے تو قرآن تو لائے محفوظ میں پڑھ کے آئے تھے. سب کے سب کافروں تو کیسی بسم اللہ ہو کیسی سبحان اللہ. کہ بھائی شروع کرو، کھاؤ، آئے ہو کھانے. پھر ٹھہریے ذرا میرے ساتھ اور پھر آئیے اہل مسلمان کی تاریخوں میں. مسلمان ہم پر ایک الزام لگاتے ہیں پچھلے 1400 برس سے، یہ تھوک کے دیتے ہیں. مسلمانوں کو آج تک یہ نہ معلوم ہوا کہ تھوکا تھا کس نے. اسلام کی پہلی دعوت میں جتنے بھی مسلمانوں کے پوروج تھے سب ابو طالب کے گھر میں بیٹھے. ایک اونٹ کی ران پکی، قیس ابن عبداللہ آ کے جو ابو طالب کے گھر کے غلام ہے، کہا ابو طالب کو شوربہ کہیں کم نہ پڑ جائے. مسلمان ہی لکھ رہے ہیں، ہمارے کیا یہ روایت نہیں ہے. مسلمانوں نے لکھا کہ جب قیس نے بتایا ابو طالب سے تو ابو طالب نے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا اور محمد گئے اور اپنا لعاب دہن شوربے میں ملا دیا. اب آپ اکسیر سے اکسیر ملائیے کہ مسئلہ کیا ہے. اگر تمہیں تھکا ہوا کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو محمد کے کھانے سے انکار کر دے. ابو طالب نے جا کے اپنے ہاتھ کو وزن دیا اور وزن کرنے کے بعد اس میں نظر کر دی. اب نظر کرنے کے بعد اس میں برکت ہو گئی. مسلمان کہہ رہا کہ محمد نے لعاب دہن ملایا تو ان کا دھوپ کھایا. الزام ہم پہ لگایا. آگے بڑھی ہو گئی سب دعوت آباد ہونے لگی. لوگ مفسرین نے لکھا کہ 3 دن چلی، کم از کم زیادہ سے زیادہ 7 دن. چلیے 3 ہی دن مان لیں.
جب 3 دن دعوت چل چکی تو ایک بچہ ہے بقول شبلی، وہ بار بار کھڑا ہوتا ہے اور پیغمبر کہہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ پھر کھڑا ہوتا ہے مجمع میں، رسول پھر کہہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ وہ بچہ کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ بیٹھ گیا۔ ہم نے کیوں بوڑھوں میں جسارت نہ تھی کیا؟ بچہ ہی کیوں بار بار کھڑا ہو رہا؟ اور شبلی کو یہ لکھتے موت آ گئی تھی کہ علی کھڑے ہو رہے تھے، بار بار یہی لکھ رہے بچہ کھڑا ہو، 13 سال کا لڑکا کھڑا ہوتا تھا، 13 سال کا لڑکا عاشق کڑوی گولی کی طرح علی پھنسے ہیں حلق میں کہ نہ اگلتے بن رہے ہیں نہ نگلتے بن رہے ہیں۔ وہ بچہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ بار بار رسول بٹھا دیتے تھے، اور آخر میں جو ہے وہ رسول کھڑے ہوئے، انہی نے کچھ کہا لیکن لوگوں نے سنا نہیں۔ میں کہوں گا شبلی کیا کہا؟ یہ بھی تو لکھو، سیرت رسول لکھ رہے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ پیغمبر کیا کرنے کھڑے ہو؟ وہ کھڑے ہوتے تو کچھ کہنے کے لیے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ محمد سے پہلے ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ دبے دبے لفظوں میں شبلی ایک طرف ابو طالب کی تبلیغ بھی دکھا رہا ہے، دوسری طرف کافر بھی لکھ رہا ہے۔ ابو طالب کھڑے ہوئے، کس کے آگے کھڑے ہوئے؟ ابو جہل کے آگے، کیونکہ اس لیے وہی بہکا کے لے جاتا تھا۔ کبھی جادوگر کہہ دیتا تھا، کبھی شاعر کہہ دیتا تھا، کبھی شاعر کہہ دیتا تھا، کبھی کچھ کہہ دیتا تھا اور عوام کو لے کر چلا جاتا۔ لیکن اب جب جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوئے نہیں بلکہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کے گریبان کو پکڑا اور کہا ابو جہل آج جو کچھ بولے گا میرا محمد بولے گا، اور یہ کہہ کے پوری قوت کے ساتھ بٹھایا اور جملہ کہا کہ بیٹھ، جب تک محمد بول نہ لے کچھ بولنا نہیں۔ اب شبلی نے جو عکاسی کری ہے وہ یوں کری ہے کہ ایک ہاتھ ابو طالب کا ابو جہل کے گریبان پہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیغمبر اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کر کے کہا قوم، یعنی کھڑے ہوئیے، قوم یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، یعنی کھڑے ہو میرے سید، میرے مولا، میرے سردار۔ ابو طالب نے محمد کو کافروں کے درمیان اپنا سردار کہا۔ کھڑے ہوئیے اور جو کچھ آپ کے اوپر آیا ہے یہ اقرار ہو رہا ہے وہی کا۔ یہ کیسا کافر ہے جو وہی کا اقرار کر رہا ہے؟ سلوات پڑھو محمد و بچے ہیں عجیب کفر ہے ابو طالب کا۔ کھڑے ہوئیے یا سیدی و مولائی، بولیے جو آپ کی طرف آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں کچھ اور رہنے والوں اہل مکہ، سردار قریش، تم سے اور کچھ نہیں کہنا، بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول۔ ہو گئی بات۔ ادھر انہی نے یہ کہا تم یا سیدی و مولائی، ادھر اپنا بیچ میں فرشتہ ہے، اس لیے کہ ولی ہیں، اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے، محمد کا گھرانہ۔ ایک الہام ہوا، ابو طالب یاد رکھنا تم نے میرے محمد کو، آپ نے میرے نبی کو کافروں میں یا سیدی بھی کہا ہے و مولائی بھی کہا ہے۔ میں خدا نہیں آپ کا، اور خدائے محمد نہیں جو آپ کی آغوش میں پلا ہے۔ آپ نے میرے نبی کو کافروں میں مولا بنایا، میں آپ کے اپنے محمد سے لاکھ میں مولا بنوا۔ بات ہو گئی۔
چلے گئے تو انہی نے دیکھا کہ اب آڑے آ گئے ہیں ابو طالب. پورا مکالمہ سن لیجیے وقت مدوا کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ. کہنے گے کہ جو ہے اب تو دیکھو کچھ کیا تو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ جس طریقے سے اور جس جوش و خروش کے ساتھ ابو طالب نے ابو جہل کو بٹھایا ہے، اس کے بعد ہمت تو ہے نہیں کسی کی کہ آگے آئیں. بنو ہاشم ہے، بنو عباس اور بنو امیہ تھوڑی ہیں. یہ ہاشمی گھرانہ ہے، خدا داد صلاحیت ہے، حجاج کو پانی یہ پلاتے ہیں، کعبے کی رونق یہ ہیں، متولی کعبہ یہ ہیں، خانہ کعبہ کی شادیاں ان کے پاس رہتی ہیں، تمام قبائل آگے ان کے در سے آراستہ و فواستہ ہوتے ہیں. تو یہ جو جانتے ہیں وہ ہم لوگ تھوڑی جانیں گے. جب کھا کھا کے جانے لگے تو کہا بھائی اب آگے نہ بڑھو، تو اب کیا جائے. اور محمد کو تبلیغ کرنے سے روکنا بھی ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا دین خطرے میں ہے. زمانے قدیم سے بتوں کو پوج رہے ہیں، لات و ہبل عزا. اچھا بت بھی ملے تو 3 ملے، سلوات پڑھے ہے نا. ہم بھیا اپنے جملوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سمجھ کے نہیں. لات و ہبل عزا بڑے بڑے بت، اور وہ صاحب لیجئے چلے بلے گئے. اب کافروں نے حضرت بھائی خود تو کچھ نہ کیا، اپنے بچوں کو کہا دیکھو جب محمد نکلے مکے کی گلیوں سے تو ان پر کنکریاں مارنا. محدود ہوں گے انشاءاللہ بہت. کنکریاں مارنا. بچے تو بچے توجہ چاہ رہا ہوں اہل سبھی کو. کنکریاں مارنا وہ سکھا پڑھا دیا کافروں نے اپنے چھوٹے کافروں کو. سمجھے؟ جب سکھا دیا تو محمد نکلے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. چلے جا رہے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے. اب بچوں نے دیکھا تو محمد آ رہے ہیں. محمد کی عمر ہے 24 برس، یاد رکھیے 24 سال کے جوان ہیں، پیغمبر خدا. بچوں نے حسب دستور جو اب کے بڑوں نے سکھایا تھا کنکریاں مارنا شروع کر. پتھر. پیغمبر کی پیشانی زخمی ہوئی، ہاتھ زخمی ہوا، سینہ زخمی ہوا، لہو لہان ہو گئے اور چلے آئے گھر. اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، جب آپ پتھر کا پتھر سے دے نہیں سکتے. چلے آئے. توجہ چاہ رہا ہوں جملے. جب واپس آ گئے تو جناب ابو طالب نے دیکھا اوپر سے لے کے نیچے تک. تفسیر تو بہت کچھ ہے لیکن مجھے اس کے بعد سفر کرنا بڑا دور کا سفر ہے، اس لیے تھوڑا شارٹ کر دیا آپ کی خدمت میں. واپس آئے کہ یہ میرے لال تمہاری حالت کس نے کری؟ محمد کہتے کیا پیغمبر؟ ابو طالب جناب ابو طالب سب سمجھ گئے. کلائی پکڑی اور پکڑ کے عتبہ، شیبہ، عتیبہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے گھر پہنچے. اب جب کافروں کے گھر پہنچے، بھئی آخری پر تک کی توجہ، کافروں کے گھر پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ دروازے پہ کافروں کے ایک لات ماری. اب جب پیر کی ضرب دی تو جتنے اندر بیٹھے تھے تب باہر آئے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابو طالب کا یہ جملہ یاد رکھیے گا. مولا ابو طالب فرماتے ہیں تمہارے بچوں نے، جملے کی قدر کیجئے گا، صاحب فہم سے گفتگو ہے، تمہارے بچوں نے میرے بچے کا، یہ دیکھو حال کیا کیا. سارے کافر ایک زبان ہو کے بولے ابو طالب دیکھو یہ بچوں کا معاملہ ہے، نہ تم بیچ میں آؤ نہ ہم بیچ میں آئیں گے. نہ تم بیچ میں آؤ نہ ہم بیچ میں آئیں گے. جناب ابو طالب نے کہا اگر اپنے ایک باپ کے ہونا تو اس بات پہ قائم رہنا. اپنے ایک باپ کے پیدا ہونا، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، اگر ایک باپ کے ہونا تو اس بات پہ قائم رہنا کہ یہ بچوں کا معاملہ. محمد کی کلائی پکڑی، گھر واپس آ گئے. نہلایا، دھلایا، غسل دیا، مرہم پٹی کری، شفا مل گئی. ابو طالب نے مرہم پٹی کری، محمد کو شفا مل گئی. بھائی کچھ تو اشارے کنائے سمجھا کریں. ابو طالب نے مرہم و پٹی کری. ہے اللہ یہ تو غضب ہو گیا نبی کے اوپر. نوح نبی کے اوپر جب امت نوح عذاب کے ڈھیلے پھینکتی تھی اور لہو لہان کرتی تھی تب تو جبرائیل کو بھیجتا تھا، وہ بالوں پر کی ہوا دیتا تھا. یعنی کہ اب
आवाज़ कुदरत अजब नहीं किया है कि वो नूह थे, ये फकरे नूह है। नूह के लिए जिब्रील काफी थे, लेकिन ये महबूब मेरा है, तो जो मेरे महबूब को अपना महबूब समझे और वो अबू तालिब की जात से बेहतर, अब लीजिए खैर वो मामला हो गया, चले आए, साथ रहिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते, साथ दे आए। दूसरा दिन हुआ, जनाब मोहम्मद अरबी ने कहा चचा आज तातील कर लूं, यानी छुट्टी कर लूं, आए के लिए काश तबलीग करने ना जाऊं। अब यहां से कोई ये जम का पहलू ना निकाल दे कि मोहम्मद डर गए, इसलिए ये बात कर रहे हैं ताकि हमको और आपको पता चले कि इसके पीछे का राज क्या था। आज ना जाए फिर कल जाएंगे, कहा नहीं जाओगे। जनाब अबू तालिब ने नहीं मोहम्मद जाओगे। चाचा वो काफिर के इब्ने काफिर फिर वही अपनी हरकत करेंगे और फिर पत्थर मारेंगे, तो कोई मसला नहीं, आज जाओगे लेकिन अकेले नहीं जाओगे। जाओगे अकेले नहीं जाओ, कौन जाफर जाएंगे नहीं, अकील जाएंगे नहीं, तालिब जाएंगे नहीं, फिर कौन, अली जाएंगे, वही 13 साल के बकौल शिबली रहिए ना खुदा के लिए। और तेरा अली जी बाबा यहाँ पहुंचे शरफ के अंदर, हुजरे के अंदर। मोहम्मद अरबी तरफ इशारा करके कहा कि मेरे लाल ये बताओ ये कौन है। उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी। कहा नहीं ये है कौन। अब बाप की जबान को बेटे ने समझा, लिसानुल्लाह ने कैफुल्लाह को समझा, और जब समझ लिया तो क्या कहा, ये अमानत इलाही है। जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ बेटा ये अमानत है अल्लाह की, तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जैसा दे रहा हूं वैसा लूंगा। अजीम बाप के अजीम बेटे का बाबा जैसा दे रहे हैं उससे बेहतर दूंगा। लेके चले आगे आगे, कुल्ले कुरान कुल्ले ईमान, यूसुफ मरजान, पीछे पीछे रसूलों का रसूल, काफिरों के बच्चे फिर आए, काफिर इब्ने काफिर, फिर देखा आज थोड़ा नशेब करके देखा, होशियार क्या हुआ, आज अली हैं, अब दम निकला इनका, आज अकेले नहीं है मोहम्मद, आज अली साथ में, होशियारी से पत्थर मारना, जुमला कसम खुदा का। अच्छा उन्होंने हस्बे दस्तूर पत्थर मारने शुरू की। अली ने बढ़ के पेशानी पे लिया, हाथ पे लिया, सीने पे लिया, पुष्ट पे लिया और मोहम्मद को बाहिफाजत बचा लिया। अब जब इनके पत्थर झोलियों से खत्म हो गए और ये मार चुके तो ये भागे। आप सुन गए, मैं पढ़ गया, ये भागे। मियां भागने की आदत जवानी में नहीं पड़ी, अब जब भागे तो हमारा मौला वो है जो कभी भागने वाले का पीछा नहीं करता। लेकिन अली ने खतरा कहा तुम मार चुके, अब मैं मारूं। जैसे ही ये कहा तो रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन पकड़ में 2-4 आए, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की पसली तोड़ी, किसी का सर तोड़ा, तोड़ फोड़ के चले गए मोहम्मद अरबी को लेकर। अब आज बेटे को, अपने सगे बेटे को लहू में डूबा हुआ देख रहे हैं, न शिकन है, न गैर है, न फिक्र है, कुछ नहीं। या अली जाओ गुस्ल कर लो। मोहम्मद को देख रहे हैं हर तरफ से, बच के आए, कुछ हुआ तो नहीं, अली जाओ तुम गुस्ल करो। बस अब वो जुमला याद रखिएगा बच्चों बच्चों। इधर मोहम्मद अरबी को देख ही रहे थे हजरत की निगाहों से कि देखा कुछ ही देर गुजरी, काफिर अपने टूटे हुए खिलौने लेके आ गए और फरमाते हैं उन्होंने क्या कहा था, तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे का। अब काफिर आके कहते हैं अबू तालिब तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चों का क्या हाल किया। तो जनाब अबू तालिब ने कहा देखो भाई ऐसा है, मैंने तो पहले कह दिया था कि अगर अपने एक बाप के होना तो अपनी जबान पर कायम रहना। अब ये बच्चों बच्चों का मामला है, ना तुम बीच में आओ ना हम बीच में आए। जो तुम्हारे बच्चों को करना था उन्हीं ने कर लिया, जो मेरे बेटे को करना था उसने कर दिया। तो ये मामला होता रहा,
گئی. اب تبلیغ عروج پہ پہنچی کہ لکھنے والوں نے بغض علی میں اور بغض اہل بیت میں پھر اسی کتاب میں آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ یہ سب معاملے تو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں کہ ابو طالب نے کفالت کری اور تمام چیزیں ہوئی، سب ہوا، لیکن وہ جو ایک معاملہ ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، رسول کو پالا پرورش کری، لیکن رسول کو جو پرورش کری لیکن ان کا عذاب اللہ نے کم کیا. ہاں میں کیا کروں بھیا، مسلمانوں نے لکھا، جائیے کتابیں پڑھیے، ہم نے تو نام بتا دیا، ان کے بعد تو ماشاءاللہ ڈھیر ہوگا کتابوں کا. کہنے کہ وہ جو تھا وہ ابو طالب نے جو پالا تھا، لیکن قیامت کے دن وہ گٹوں گٹوں جہنم میں کھڑے ہوں گے اور دماغ ایسے پک رہا ہوگا جہنم کی آگ سے کہ جیسے پتیلی آگ پہ پکتی. اور یہ سوال جناب مولا متقیان کی زندگی میں حضرت علی سے بھی پوچھنے والوں نے کیا کہ علی تمہارے باپ تو جہنم میں ہوں. ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، مسکرا کے مولا متقیان نے کہا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ رسول کی کوئی حدیث تمہیں یاد ہے جو میرے لیے انہیں کہی؟ کون سی حدیث؟ کہ رسول کو تم نے یہ کہتے ہی نہیں سنا کہ علی جہنم و جنت کا بانٹنے والا ہے؟ تو باپ میرا ہے نا، کیا میں اپنے باپ کو جہنم میں جانے دوں گا؟ سلوات پڑھنا. معاملہ اور بس آخری بات، معاملہ اور آگے بڑھا تو اب انہیں نئی نیل لے کے آئے بالکل سامنے. کہیں گے میاں یہ سب جو سب چلیے مانا ابو طالب بھائی بات بھی تھے، یہ بھی مان لیا، لیکن یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ رسول اللہ نے کبھی کیا نہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ ادھر محرم کا چاند ہوا اور کالے کپڑے پہن لیے، علم نکلنے لگے، تعزیے نکلنے لگے، ذوالجناح نکلنے لگا، جلوس نکلنے لگا. یہ سب رسول کے زمانے میں کب تھا؟ رسول اللہ نے تو کیا نہیں، اور جو کیا نہیں وہ سنت ہوئی نہیں. کیا اچھا جواب دیا مسلمانوں نے. جب رسول نے یہ نہیں کیا تو ظاہر بات ہے جو کیا نہیں وہ سنت بنی نہیں. رسول نے تو بس سرما لگایا، لنگی پہنی، جمعے کے دن نکلے، یہی مسلمانوں کی سنت بنی، اور کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ گھر کے باہر والے تھے نا، اندر کے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ رسول نے کیا کیا. تو اندر والے اور ہیں، باہر والے اور ہیں، تو باہر والے کچھ بھی لکھتے اور باہر والوں سے ہوشیار رہا کریے. ہاں یہ باہر ایسی ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں تو جو معاملہ بن ہی نہیں پاتا بنتے بنتے بگڑ جاتا. بہرحال وہ کہہ لیں گے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. باتیں بہت سی ہوں جی بھی اشارہ پڑھنے، لیکن سفر بڑا طویل ہے. یہاں سے بریلی جانا ہے اور رات میں پروگرام ہے، ورنہ اور پروگرام ہے. آپ جب کہہ لیں گے بس اتنا سن لیجئے کہ یہ سب تو کیا نہیں، ماتم کب کیا؟ آئیے انہی کی کتاب سے دکھاؤں ختم مجلس. زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو پھر کبھی. رسول نے ماتم نہیں کیا. کبھی ادھر سنو، پیغمبر نے کبھی ماتم نہیں کیا. ٹھیک نہیں کیا، ہم نے بھی تسلیم کیا. رضا بھائی نبی نے کبھی ماتم نہیں کیا، کسی مفسر نے کسی عالم نے نہیں لکھا. محمد عربی کے ایک چچا ہیں جن کا نام ہے حمزہ، کس جنگ میں شہید ہوئے؟ احد. کس نے شہید کرا؟ کفار نے، مشرکین نے. یزید کی دادی نے، یوں آئیے نا، ہندا نے کلیجہ کھایا، سینے کو چاک کیا. اما سینے کو چاک کرنے والے سینے پہ ہاتھ نہیں مارتے. اب وہ سب شہید ہو گئے تو بس مجھے جہاں تک لانا تھا پوری گفتگو نے نچوڑا سلسلہ. پیغمبر کے جب چچا احد میں شہید ہو گئے تو یہ ہیں سید الشہداء، کربلا سے پہلے، امام حسین سے پہلے. اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کا خون جس مٹی پہ گرا اس مٹی کی خاک صفا بنائی گئی اور اس پہ تمام رسول خدا اور مولا متقیان تمام چاہنے والوں نے اس پہ سجدہ کیا. تو یہ نہ کہے کہ ہم لوگ نیا کرتے ہیں، ہمارے کا کچھ نہیں، جو رسول کر چکے وہی ہم کرتے ہیں. اب جب وہ جنازہ آیا تو پیغمبر نے، اور اٹھائیے ان کی مشکات کی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 590،
اٹھا کے دیکھیے کہ نیٹ پہ وہ کتاب پڑھی ہے مشکات شریف، صاحب مشکات نے لکھا جب غزوہ احد ہو چکا اور محمد عربی اپنے اصحاب سے یہ اعلان کر چکے کہ میرے چچا کا جنازہ اٹھاؤ اور میرے گھر لے کے جاؤ، میرے گھر لے کے جاؤ، اور جیسے ہی گھر پہنچنا تو میری ازواج سے کہنا، میری بیویوں سے کہنا، میری بیویوں سے کہنا، محمد کہہ رہے ہیں یعنی کہ امت کی ماں سے کہنا، مومنین کی ماں سے کہنا کہ میرے چچا کے جنازے پہ سیاہ لباس پہن کے آئے، بالوں کو پریشان کرے اور ماتم کرے۔ 9 بیویاں محمد کی موجود تھی، حمزہ کی میت پہ بیٹھی، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتی تھی، کبھی زانو پہ ہاتھ مارتی تھی، کبھی سر پہ ہاتھ مارتی تھی۔ مسلمانوں اگر تم باپ کے نہیں ہو سکے تو کم از کم اماں کے ہو جاؤ۔ جو باپ کا نہیں ہوا ماں کا تو لاڈلا ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرہ نے ماتم کیا کہ نہیں کیا؟ اب یہ کہو گے کہ نبی نے کب کیا، کسی نبی نے نہیں کیا؟ تو یوسف کے باپ یعقوب سینے پہ ہاتھ مار کے 40 سال تک کہتے رہے یا صفا علی یوسفہ، یا صفا علی یوسفہ، یا صفا علی یوسفہ، یہ قرآن کا لفظ ہے، یا صفا علی یوسفہ، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ یوسف مرے نہیں تھے، زندہ تھے۔ یعقوب کیوں رو کے کہہ رہے ہیں یا صفا علی یوسفہ، ہائے میرا یوسف؟ تو ہم نے یعقوب سے کہا کیوں روتے ہو جبکہ معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے؟ فرماتے ہیں فراق میں رو رہے ہیں، اور رو اس لیے رہے ہیں کہ جس کو میرے رونے سے تکلیف ہوگی وہی یوسف کا قاتل ہوگا۔ اس لیے رو رہا ہوں، مارا نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نا کہ زندہ ہو جاوید تو رویا نہیں جاتا، یعقوب کیوں روئے؟ زندہ ہیں، جاوید ہیں، یا صفا یوسف، آئے میرا یوسف۔ اب جو رونے پہ تنبیہ لگائے سمجھئے گا کہ وہ قاتل ہے، اس لیے کہ خون کے چھینٹے جس کی آستین میں ہوتے ہیں وہ آستین کو موڑے رہتا ہے، کھولتا نہیں ہے۔ صلوات کا سارا یہ اہل بیت، یہ ابرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مودت مانی۔ لیکن افسوس کہ بعد رسول اس امت نے اہل بیت کو نہ سمجھا، جن کو کاندھوں پہ بٹھایا تھا، مدینے میں لے کے عید کے دن چلے تھے، اپنی زلفوں کو مہار بنایا، جس بیٹی کے لیے کہا تھا کہ میرا ٹکڑا ہے، جس علی کے لیے یہ کہا تھا کہ میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز، جس حسن کے لیے کہا تھا حسن من ہو، میرا حسن مجھ سے ہے، امت نے انصاف نہ کیا، نہ کل انصاف کیا تھا اور نہ امت آج انصاف کرتا ہے۔ محترم، امت آل محمد کی دشمن رہی اور اب آل محمد کے چاہنے والوں کی دشمن۔ زینب الکبریٰ آج 24 محرم الحرام شب شہادت زین العابدین بھی، اور زینب کی بے بسی کا آج پہلا دن۔ شام میں یہ قافلہ وارد ہو گیا، شام سے پہلے زینب کوفے کے مرحلے کو طے کر چکی۔ آئیے ایک نیا رخ دوں اور رحمت جو نازل ہو رہی ہے اس کو ملتوی کروں اپنی مجلس کے لیے۔ کربلا سے جب یہ قافلہ لٹ کے کوفہ گیا 12 محرم کو، تو زینب نے باب کوفہ کے ہر در و دیوار کو حسرت سے دیکھا اور اپنے بابا علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ 17 رمضان سن 40 ہجری، علی نے زینب کو بلایا کوفے میں، 17 رمضان، محمل سے اتارا، ہاتھ بڑھایا، بیٹی نیچے آ جا، تیرا بابا کھڑا ہے۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، واحد باپ کو پایا، 18 بھائیوں کی بہن۔ فقرہ کہتی بابا تنہا آپ ہیں؟ علی کہتے ہیں ہاں بی بی تیرا باپ ہے۔ کلائی پکڑی بیٹی کی، بازوؤں کا بوسہ لیا،
کہ بابا بازوؤں کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ زینب یہی کوفہ ہوگا، کسی کوفے میں تیرے ہاتھوں میں رسم بنے۔ کلائی پکڑی بیٹی کو لے کے کہ زینب یہ کوفے کا پہلا چوراہا ہے، زینب یہ کوفے کا دوسرا چوراہا ہے، زینب یہ کوفے کا تیسرا چوراہا ہے، 15 چوراہے، 26 چوک، 51 گلیاں۔ علی نے اپنی بیٹی کو کوفے کی گنوائی، ایک مقام پہ زینب رکی، رک کے ہاتھوں کو جوڑا، بابا معاف کرنا، زینب کو چوک و چوراہے گلیاں کیوں گنوائی جا رہی ہیں؟ علی نے کہا بی بی تیری اماں دربار میں گئی تھی، تجھے بھی بازار سے ہوتے ہوئے دربار میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فکرہ کا بابا معاف کیجئے گا، میری اماں کا کوئی بھائی نہ تھا، میرے 18 بھائی، ان میں سے ایک بھائی عباس ہے۔ علی نے کہا بی بی نہ عباس ہوں گے نہ 18 برادر میں کوئی ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ فکرے کہے اب جو زینب 12 محرم کو کوفے میں وارد ہوئی تو باپ کا فکرہ یاد آیا، اے زینب تیرے بازو اسی لیے چھوئے تھے، نہ عباس مدد کو آئیں گے، نہ اکبر آئیں گے، نہ حسین ہوگا۔ زینب نے کوفے کی زمین پہ بیٹھی، بیٹھ کے کہتی وہ مصیبت میرا گھر لوٹا گیا، ہاتھوں میری سما بندھی، دیار بدیار پھرائے۔ علامت اللہ علیہ قولی وسیعلم الذین ظلموا ایہم پروردگارا ہماری علی عبادت کو قبول فرما لے، جو ہم میں سے مقروض ہوں گے قرض کو ادا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اس ذکر کا ثواب مرحوم کے حصے مثال فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے آل محمد کے قید میں رہنے کے جو بے گناہ قیدیوں کو رہائی کی خبر عطا فرما، حجت زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فرقان علی نقوی ابن قدرت علی نقوی کی روح کو عیسیٰ بسم اللہ الرحمن